فرض نمازوں کے نوافل بیٹھ کر پڑھنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ نفل جو ہیں یہ نماز کے ثواب کو آدھا کر دیتے ہیں۔ دو نفل جو کھڑے ہو کے پڑھے جائیں وہ زیادہ درجہ ہے، جو بیٹھ کے پڑھے جائیں اس کا کم درجہ۔ اسی لیے جو لوگ نوافل عشاء کے بعد خاص طور پہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، ثواب سے غرض ہے، اللہ کی خوشی سے غرض ہے، وہ زیادہ صحیح چیز ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور واقعہ بڑی مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے 2000 سے زیادہ روایات ان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص وہ ایک دن اپنی مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے عشاء کے بعد، تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھو عبداللہ، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ان کا مجھے اس کا نہیں پتا بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کے، لیکن کھڑے ہو کے پڑھا کیجیے۔ تو عبداللہ چل پڑے مسجد نبوی کی طرف۔ اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ہی نفل پڑھ رہے تھے، اور محبت اور تعلق اور وہ محبت جس میں لذت شامل ہو جائے، لطف شامل ہو جائے، وہ اور گہری ہو جاتی ہے۔ جس میں مزہ آ جائے محبت میں، وہ اور رنگ دکھاتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا سر پہ اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں کیا بات ہے عبداللہ، ان کا اللہ کے رسول آپ ہی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں تو زیادہ ہے اور بیٹھ کے پڑھیں تو آپ بیٹھ کے خود پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بوڑھا ہو گیا، اللہ نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، آپ کو پھر بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ تو اس لیے فرض نمازوں کے جو نوافل ہیں بیٹھ کے پڑھنا درست ہے، کہ جوان ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک صحت اللہ نے دی ہے، کمر میں خم نہیں ہے، کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں موبائل میں دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا رج، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس موبائل نے تو اور سہولت پیدا کر دی، اگر صفحہ قرآن پاک کا تلاوت کے دوران پلٹنا ہے اور وضو نہیں ہے تو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اس سے تو بہت سہولت پیدا کر دی ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کے پیجز جو ہوتے ہیں اس پہ آپ انگلی پھیر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ایک ذرا سا آپ نے کلک کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ صفحات وہ چلنے والی چیز ہے، چھونے والی چیز ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طلاق ایسے الفاظ تحریر کرے جن کا وجود باقی نہیں رہتا تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی سوئمنگ کر رہا تھا اور اس نے پانی پہ لکھا کہ میں فلاں کو طلاق دیتا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ریت پہ لکھا، آندھی چلی اور ریت مٹ گئی، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ہے، تو اس لیے موبائل میں دیکھ کے پڑھنا بہت آسان ہے۔ کام کے دوران درود پاک یا استغفار میں سے کون سا ورد افضل ہے؟ جس پہ جی چاہے، جس میں دل لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ خاص وقت رکھا ہے، اس میں مثلا 1 گھنٹہ فرض کر لیں تو اس میں سے 15 منٹ درود شریف کے لیے رکھیں اور باقی سارا وقت میں دوسری چیزیں کرتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے، میں اسے بڑھا لوں؟ آپ نے فرمایا بڑھا لو اور اچھا ہے۔ ان کا آدھا کر دوں؟ اپنا تمہاری مرضی۔ اس کا پون کر دوں؟ فرمایا تمہاری، اس کا اپنا پورا کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، یعنی اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو استغفار کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کثرت سے، اور درود شریف پڑھنے کے متعلق بھی کثرت سے روایات آتی ہیں۔ سب سے افضل درود شریف میں درجات رہے ہیں، اور اس کی اصل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ کرو بہت خوبصورت اور اچھے الفاظ میں ان کی تعریف کرو، کیونکہ یہ تمہارا درود سرکار کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔
پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انتہائی شاندار الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. انہوں نے بتایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے تو وہ ایک خیمے میں پہنچے. ایک عورت چرخہ کاٹ رہی تھی اور چرخہ کاٹتے ہوئے وہ شعر پڑھ رہی تھی. تو اس نے ان اشعار میں پڑھا کہ کیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا جب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ملیں گے؟ کیا کوئی ایسا وقت بھی ہوگا کہ میں ان کی دوبارہ زیارت کروں گی؟ اور وجہ اس کی یہ تھی، بڑی خطرناک بات ہے یہ، بہت. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بس اس زندگی کے بعد جنت میں پہنچ کے بھی مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. یہ تو تھرا گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھاگے اور جا کر پوچھا کہ ام المومنین میں تو ان میں سے نہیں ہوں. وہ چپ رہیں. پھر بار بار اصرار کیا تو ان کا نہیں، امیر المومنین آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور اللہ کی قسم آپ کے بعد میں کسی کو بتاؤں گی بھی نہیں، لیکن آپ ان میں سے نہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو تھیں اس نے تعلق کی شدت میں بھی اضافہ کیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے کہ مجھ پہ یوں سلام بھیجنا افضل ہے. تو پھر بات آئی کہ سب سے اچھا درود شریف کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں یا پھر وہ جو جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو خطبے میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سب سے افضل درود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اگر چاہو کہ قیامت میں تمہیں دیگوں کے حساب سے ثواب ملے، بڑے بڑے برتنوں کے حساب سے ملے، تو میرے لیے یہ پڑھا کر. تو یہ سب سے افضل ہے. اس لیے ذوق کی بات ہے. ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے اچھی چیز اللہ سے معافی مانگنا ہے. قیامت میں تم میں وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ عمل میں کثرت سے اللہ سے معافی مانگنا. معافی صرف گناہوں سے نہیں مانگتے، معافی نیکیوں سے بھی مانگتے کہ اللہ جو نماز پڑھی ہے نا یہ تیرے قابل نہیں تھی، معاف کر. اللہ جو قربانی اور صدقہ کر رہا ہوں اے رب تیری شان بڑی بلند و بالا ہے، اسے قبول فرما لے اور معاف کر کہ میں حق نہیں ادا کر سکا. یہ چیز قراءت میں حرف ضاد مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں. اصل قراءت اور معانی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اے بھیا 200 سال اس پہ جنگ جاری رہی، 200 سال تقریباً. ضاد پڑھنا ہے ولضالین یا ولضالین. آپ باقی مفتیوں سے بے شک جا کے پوچھیں اس مسئلے کو، وہ جو بھی کہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ بالکل بیکار کی مباحث. فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول پہ دینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں عربوں کے لیے تھی، عجم کے لوگ اسے ادا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے وہ کچھ بھی پڑھ لیں. سیدھی سی بات مختصر سی. اگر آپ کہیں ولضالین کیوں پڑھتے ہو اور ولضالین کیوں پڑھتے ہو، دونوں چیزیں ہم نہیں ادا کر سکتے اسے، اور اس کو اللہ نے معاف کیا ہے. یہ آپ ترکوں میں چلے جائیں، بیت اللہ شریف میں ترک آتے ہیں کہ اللہ اکبر، اکبر نہیں کہہ پاتے، بہت سے اکبر کہتے ہیں. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوئی. یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں نا کہ انہوں نے فرمایا تھا فارسی میں نماز پڑھ لیا کرو، اگر یہ قول ثابت بھی ہو جائے تو امام نے اس لیے کہا تھا کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کدھر یہ عربی جانیں گے اور کدھر عربی پڑھیں گے، اچھا فارسی میں پڑھ لو نماز کو. اگر یہ ثابت ہو جائے تو اصل معانی اس کے یہ ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ان جھگڑوں میں پڑھنا چاہیے. اس ساری 200 سال کی بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے استاد ان جیسا آدمی کہاں ملے گا؟ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے، حضرت یہ کہتے تھے جو آپ سے عرض کیا
بنوری ٹاؤن میں مدرسے میں تھے، اور ان کا خاندان بہت بہت بڑے مفتی ریاست ٹونک کے تھے یہ سارے، اور اپنے زمانے میں جن لوگوں نے فقہ میں قدم جمایا ان میں سے وہاں تک کہ عثمانی صاحب کا مضمون پڑھیے، مولانا نے بھی ان سے پڑھا ہے، بہت زبردست آدمی، کیا کہنے ان کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایسا آدمی پھر ہم نے دیکھا نہیں، فتوے میں اتنا قدم راست، مذاق بھی بہت کرتے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے تھے یہ بات جو ہم نے آپ سے کہی ہے، وہ کہتے تھے ہم اجمیوں کے لیے ممکن ہی نہیں یار ان کے قول پہ فتویٰ دو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجمیوں کے لیے یہ سب چیزیں صحیح، عربوں کے لیے کیا صحیح ہے؟ عربوں کو چاہیے کہ محنت کریں اس لفظ کی ادائیگی میں، وہ کام کریں، نہیں کرتے تو گناہ ثواب ان کے متعلق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فراست 3 آدمی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنہوں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مرتب کیا، بالکل ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ جنہوں نے اپنے والد شعیب سے کہا کہ انہیں ملازم رکھنے، اور یوسف علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں کچھ علم میں اضافہ فرما دیں۔ نہیں، یہ بات تیسری جو آپ نے لکھی ہے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت آتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 آدمیوں کی فراست پہ حیران۔ فراست ہوتی کیا ہے؟ قرائن کو دیکھ کر نتیجے تک پہنچ جانا، یہ ہوتی ہے فراست۔ قرائن کو دیکھ کر کہ یہ ساون کا موسم ہے، ہمارے شہر میں اکثر بارش ہوتی ہے، آج بھی کچھ بادل چھائے ہوئے ہیں، جا رہا ہوں بازار 2-3 گھنٹوں کے لیے تو چھتری لے کے چلیں، یہ عقل کی بات ہے، فراست کی بات ہے۔ فراست کی بات ہے کہ آدمی کو دیکھ کر اس کے حالات کا اندازہ کر لینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے، مصر میں ظاہر ہے حضرت امام سے بڑا مفتی کون ہو سکتا تھا؟ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شاگردی پہ ناز کرتے تھے اور کہتے تھے میری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں میرے استاد شافعی شامل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بڑا مقام، وہ جاتے تھے کچہری میں، عدالت میں، فتویٰ دیتے تھے، سب کچھ۔ قاضی کے ہاں ایک مسئلہ پیش آیا، انہوں نے کہا، قاضی صاحب نے امام سے، کہ یہ گندے نالے پہ جو عورت پڑی رہتی ہے اور انتہائی بو اس کے جسم سے آتی ہے اور بڑی خراب حال ہے اس کا، امام وہ امید سے ہو گئی، کس نے یہ فعل کیا ہے؟ مقدمہ آ گیا ہے سرکار کی طرف سے اور قانون کی پابندی لازمی، اب میں کس پہ الزام لگاؤں، کس پہ تہمت دھروں، کون آدمی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ فلاں شخص جو ہے نا اس کے متعلق ذرا تحقیق کرنا۔ قاضی نے انٹیلیجنس کو کہہ دیا، انہوں نے گپ شپ میں بات کی، جا کر بیٹھے 2-4 مرتبہ، وہ کاتب تھا اور لکھا کرتا تھا کچہری میں، تو نکلا وہی قصہ مختصر، قاضی نے اسے بلا لیا، جب ذرا اس سے تفتیش کی تو وہ مان گیا، ان کا سرکار کی طرف سے اب تمہیں درے لگیں گے۔ سارا قصہ ختم ہوا تو اس نے آ کے حضرت امام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے، آپ تو کبھی ان چکروں میں پڑے نہیں؟ فرمایا میں کچہری آتے جاتے گزرتا ہوں ادھر سے ہی، اور کئی مرتبہ اس شخص کو دیکھا کہ دوات میں روشنائی جب ختم ہو جاتی ہے، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اٹھتا ہے اور جا کر اس گندی نالی سے دوات میں پانی ڈال دیتا ہے۔ تو میں سوچتا رہا تمہارے پوچھنے کے بعد کہ مصر میں اتنا گندا کون سا ہو سکتا ہے، قرب و جوار کے علاقے میں، تو پتہ چلا، مجھے اندازہ ہوا، خیال ہوا کہ یہی اتنی گندی حرکت کر سکتا۔ فراست یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی آثار اور قرائن کے ذریعے اصل بات تک پہنچ جائے کہ ہونا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن کریم، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس کائنات میں
بڑی نشانی ہے اللہ کے ہونے کی ان لوگوں کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں۔ سورج کا چڑھنا، اترنا، ڈوبنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رات کا آ جانا، دن کا آ جانا معمولی بات؟ پوری کائنات کا نظام چلانا اللہ کے علاوہ کہاں کوئی ایسا ہے؟ یہ ماتریدیہ کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت بر بنائے عقل و فراست واجب ہے، جبکہ اشعریہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی معرفت بر بنائے رسالت واجب ہوتی ہے۔ بہرحال تو فراست کے ذریعے حکم لگانا، آثار اور قرائن کو دیکھ کر حکم لگانا، یہ بڑی علامت ہے ایمان کی، اور اس میں دل کا صاف ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تین لوگوں کی فراست کا قائل ہوں۔ ایک حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی فراست کا کہ وہ سب سے پوچھتے رہے کہ عمر کیسا رہے گا، عمر کیسا، خود اپنا بیان کرتے تھے کہ مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ اگر میں اپنے بعد وفات کا مرض تھا، سب سمجھتے تھے کہ اب حضرت گئے، تو مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ اگر میں عمر کو چھوڑ جاؤں اپنی جگہ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ میں نے کہا اللہ سے ڈریے، آپ عمر کو ہمارا حکمران بنا جائیں گے، خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ تو فرمایا جو لوگ تھے کہ میرا تکیہ لگا دو، مجھے بٹھا دو۔ جب بٹھایا تو سانس بحال ہوئی، ٹھیک ہوئے، اور میں عبداللہ اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور اگر خدا نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ اللہ سب سے اچھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو مجھے نظر آیا یہ یہی شخص ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں معیار آدمی کے پرکھنے کا علم بھی نہیں تھا، عمل بھی کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش گئے ہیں دنیا میں، بس یہ معیار تھا وہاں۔ وگرنہ علم تو ابن مسعود کا زیادہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، علم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زیادہ تھا، بعض معاملات زید ابن ثابت ان کا علم زیادہ تھا وراثت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، عمل بڑے بڑے عبادت گزار ابو الدرداء، لیکن فراست یہ ان کا، ایک تو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست کا قائل ہوں، دوسرے انہوں نے کہا وہ لڑکی جو آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلوا دیا تو اس سے والد سے جا کے کہا کہ ابا اسے نوکر رکھ لیں، اس میں دو خوبیاں میں نے دیکھی، ایک تو طاقتور ہے، کام کر سکتا ہے، مریل آدمی کیا کام کرے کوئی کمزور، اور دوسرے اس سے کہا امانت دار ہے، راستہ سارا ہم نے طے کیا۔ اللہ نے فرمایا الاستحیاء، حیا اور شرم کے ساتھ وہ عورت چل رہی تھی۔ اللہ نے جو حیا کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے نا، یہ ویسے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف کردار کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ شرم حیا کے ساتھ ہی دنیا میں چلتی ہیں۔ الاستحیاء، کہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی وہ بچی، وہ آئی اور اس سے کہا ابا اس کو رکھ لیں، تو کہتے تھے میں اس کی فراست کا قائل ہوں۔ اور تیسرے یہ جو آپ نے تحریر فرمایا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، وہ بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جس نے گواہی دی نا، عزیز مصر نے کہا کہ یہ زلیخا نے الزام لگا دیا کہ یہ ایسے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان سے یہ گواہ مل گیا، اور اس نے کہا کہ ایسے اور ایسے قمیص اور یا سارا قصہ تو پھر آپ دیکھ لیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس کی فراست کا قائل ہوں کہ جس نے اتنا آسان حل بتا دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد پھر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چوتھے تو ابن مسعود خود بھی تھے کہ انہوں نے ان تین کی فراست کو جو جانچ لیا اور پوری دنیا سے انتخاب کر کے پورے عالم سے تینوں کی نشاندہی کی، تو ان کا خود بھی تو تھے صاحب فراست، وگرنہ وہ کیسے کہتے۔ یہ ہے اصل قصہ، ان کی بیوی کا قصہ نہیں۔ دفتر میں کام کرنے والی خواتین کو خوشبو لگانا، ہر ایسی خوشبو جو عورت استعمال کرے اور غیر خوشبو کی وجہ سے اسے دیکھے یا اچانک یا پتہ چلے کہ کس نے خوشبو لگائی ہے، وہ عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے دو چیزوں سے منع فرمایا تھا،
ایک خوشبو لگانے کا عورت کا، فرمایا ایسی خوشبوئیں استعمال کرو جن کے رنگ نکھرتے ہیں اور جن کی خوشبو کم پھیلتی ہے، اور دوسرے فرمایا تھا کہ بغیر کسی ضرورت کے کپڑے کسی کے گھر میں تبدیل نہ کرنا۔ فرمایا تھا اپنا سارا لباس اتارنا عورت کا کسی غیر کے گھر میں، فرمایا یہ نہ کرنا جب تک کہ شدید ضرورت پیش نہ آ جائے، جیسے 2-4 دن رہنا ہے، کہیں جانا ہے، اور ضرورتیں تو ہوتی ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ جب صاحب سفر ہو۔ سفر والوں کے لیے تو سہولت ہے بھیا، مغرب کی نماز کا وقت ان کے لیے ہے جب تک کہ ستارے چھا نہ جائیں۔ جب ستارے چھانا شروع ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، گھنے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت مغرب کی نماز کا وقت وہ نہیں رہتا، بعض اوقات عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مغرب کو آخری وقت پہ لے جائے اور عشاء کو پہلے وقت میں لے آئے، یہ جائز ہے، لیکن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ظہر کو مؤخر کر دے، عصر سے پہلے پڑھ لے، اور عصر کا وقت جو ہی داخل ہوتا ہے پڑھ لے، تو بظاہر یہ چاروں نمازیں 2 اوقات میں جمع ہو رہی ہیں، لیکن امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ وہ مسافر ہو تو ایسے کر لے، یا پھر شافعی حضرات اجازت دیتے ہیں اور مالکی، اور اہل تشیع کے ہاں تو ہے یہ ظہرین پڑھ لیتے ہیں، ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھ لی، اور مغربین پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء ایک ہی وقت میں پڑھ لی۔ دنیاوی مال و دولت اور خواہشات اور دنیا کی رنگینی سے بے رغبتی پیدا ہو کر اللہ کی یاد آ جائے، بہت آسان بھی ہے، سفر اتنا مشکل نہیں ہے جتنی استقامت مشکل ہے۔ صاحب کمال کا کمال کو سنبھال لینا، یہ کمال کی بات۔ کمال ہر ایک میں اللہ نے کوئی نہ کوئی رکھا ہے، اس کمال کو سنبھال لے، اس کمال پہ مرتے دم تک قائم رہے، یہ خود کمال کی بات۔ اس لیے دنیا کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے۔ حقائق پر غور کرے، زندگی کے حقائق کیا ہیں؟ موت، اس کا فکر بایمانہ چھوڑ دے کہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی لذتوں کا ٹوٹ جانا، خود اپنے اختیار سے سادہ زندگی بسر کرنا ہے۔ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، بس یہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ زندگی کی بہت سی چیزیں اصول کی بنیاد پہ چلتی ہیں، ایسے ہی نہیں چلتا کہ جو جی میں آیا کر لیا۔ جن لوگوں کی زندگی میں یہ اصول ہوتا ہے کہ زندگی زیادہ سے زیادہ سادگی رکھی جائے، بلا ضرورت بڑی گاڑیوں کا استعمال نہ کرے، بلا ضرورت نیکیوں کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، بغیر ضرورت کے ایسے کھانے اور ایسی چیزیں بچے، اس سے یہاں تک کہ صاحب نظر ہو جائے۔ جب صاحب نظر ہو جاتا ہے تو پھر جس چیز کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں وہ چیز بھی اللہ کے قرب میں اضافہ کرتی ہے بڑی مشکل بات۔ لیکن جب کوئی آدمی صاحب نظر ہو جاتا ہے نا، تو جس چیز کو لوگ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کا قرب اس کو مزید بڑھاتا ہے۔ کیا مثال ہے؟ محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے نا۔ دنیا میں اصل جرم بس ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے، گناہ زیادہ نہیں، ایک ہی گناہ۔ اس کو نیگیٹیولی لے لیں تو غفلت، پازیٹیولی لے لیں تو محبت کے مورد کا غلط استعمال۔
اتنی سی بات. سورج کی روشنی میں حرارت ہے، توانائی ہے اور روشنی ہے. یہ سورج کی روشنی کی طرح ایک فرد کی محبت ہے. یہ محبت کہاں جا کر پڑنی چاہیے، کہاں جا کے ٹکنی چاہیے، بس اصل جرم یہ ہے. ہر آدمی غور کرے کہ میری محبت کا محور کون ہے، مرکز کون. اصل جرم اتنا صحیح ہے. وہ سورج کی روشنی کی طرح کی محبت جا کر گری تو کہاں گری؟ گندگی کے ڈھیر پہ. گزرنے والا آدمی بھی تھوک کے گزرے. وہ محبت گری تو کہاں گری؟ دو بہت بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑا مقام دیا تھا. شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت استاد تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نواسے کو اپنی جگہ مقرر کیا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی آدمی کو مقرر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں کچھ تو تھا کہ محل کلام میں اپنی جگہ بٹھا کر گئے تھے. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، انہوں نے مولوی صاحب سے کہا، کیا ان کا نام لینا ہے، لیکن ان سے کہا کہ تم میرے ہاں شادی کر لو میری بیٹی سے. وہ آدمی بھی صاحب کمال تھا. شاہ اسحاق صاحب فاروقی تھے نسباً، اور وہ صاحب سید تھے. انہوں نے کہا حضرت میں بات کروں گا، اور پھر آگے کہا حضرت دادی کہتی ہیں کہ شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ فاروقی جو ہے نا یہ ہیٹے ہیں ہم سے، ہم سید اعلیٰ ذات کے ہیں، یہ فاروقی بہرحال کم ذات کے ہیں، ان میں شادی نہیں کرنی. تو دادی نے شادی نہ کی، نہیں کروائی. عمر بڑھتی جا رہی تھی. ایک عورت کوڑا کرکٹ جمع کیا کرتی تھی، جیسے ہمارے ہاں بچے کرتے ہیں گندگی کے ڈھیروں سے. پسند آ گئی، مولوی صاحب بھی اڑ گئے، شادی ہو کے رہی. تو لوگوں نے کہا اب تو جو رشتہ ہوا ہے سبحان اللہ، اس کی مثال پورے ہندوستان میں نہ ملے، اب بات پتہ چلے. یہ مثال اس لیے ہے کہ اصل جرم محبت کا مرکز متعین کرنے میں. اگر محبت کا محور اور مرکز اللہ کی ذات بن جائے نا، کہ کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ ہو، پھر ہوتا یہ ہے، اس کا معیار ہے، پیمانہ یہ ہے کہ پھر مصیبت میں بھی شکایت پیدا نہیں ہوتی. محبت مصیبت میں ایک نیا لطف پیدا کرتی ہے، ایک نیا مزہ آتا ہے کہ انہیں مجھ پہ اعتبار ہے. پتہ ہے کہ میری کمر میں درد ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، کھڑا ہونا دشوار ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں، اور میں 1 کلو سے زیادہ وزن، اس کے باوجود کہتے ہیں 2 کلو اٹھا کے لاؤ یار، ادھر رکھ دو. تو یہ کیا ہے؟ محبت ہی ہے نا، اعتبار ہی ہے نا. ڈانٹنا، ہر کوئی ڈانٹ تھوڑی ہوتی ہے. کبھی کبھی اپنے چھوٹوں سے محبت کے اظہار کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، کرو. وہ محبت ہی کا ایک انداز ہے. ہر آدمی کی زندگی میں بنیادی جرم یہی ہے کہ محبت کا محور کون بنا. دولت بنی، اربوں اور کروڑوں روپے کرپشن سے کماؤ. محبت کا محور حکومت بنی، ساری دنیا جہان کو ذلیل کر کے محض اس لیے کہ میں اس کرسی کو حاصل کر لوں، عہدہ مجھے مل جائے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ محبت کا محور اور مرکز اپنے بچے، بیوی اور اولاد بن جائے. اگر محبت حقیقی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان بچوں کی وجہ سے اپنے لیے جہنم خریدے گا، رشوت کا بھی مال کمائے گا، کچھ بھی کرے. محبت کا محور ایک خاتون بن گئی تو اس کی وجہ سے اللہ کے جو حقوق اور بندوں کے ضائع ہوں گے خدا کے ہاں پوچھا جائے. ماں تڑپ رہی ہے، باپ پریشان حال بیٹھا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس نے پھر بھی 2000-4000 کا ایک تحفہ اس خاتون کو پیش کرنا ہے. کوئی پوچھے کہ کوئی اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا. محبت کا محور اور مرکز کیا ہے؟ بس اس کو ہر آدمی کو تلاش. جب آپ تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر جو مصیبت آتی ہے نا تو کہتا ہے اگرچہ اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ کی مہربانی ہے، آپ نے یہ مشکل بھیج دی نا اسی لیے کہ میرے ساتھ تعلق آپ کا بہت ہے، مجھے بھی آپ سے بڑا تعلق. اس کی پرواہ نہ کرے کہ وہ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی کرے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں. اپنا کام کرے، ان کو چھوڑے. فرشتہ خواب میں آ کے کہہ دینا
کہ تم کفر پہ مرو گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے تو بھی کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ بات کی باتیں ہیں. فی الحال تو میں آپ کا ہوں، فی الحال تو میرا اور آپ کا تعلق ہے، جو بھی ہونا ہے ہو جائے. اپنی جفا یاد نہ ان کی وفا یاد. کیا خوبصورت شعر کہا جگر نے. اپنی جفا یاد نہ ان کی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد. زندگی کا جب یہ مرحلہ آتا ہے نا کہ محبت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا، تو وہ جو بھی تکلیف، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے تھے یا اللہ بہت دن ہو گئے فاقہ ہی نہیں آیا، اے رب اتنے دن ہو گئے کوئی بات ہی نہ ہوئی. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جو ہاتھ ملاتا تھا کہتا تھا ابی آپ کو بخار ہے؟ کہتے تھے ہاں. اور فرماتے تھے کہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ کچھ نہ کچھ لاؤ، تو میں نے کہا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی صحت تیرے حوالے کر دوں. اللہ مجھے زندگی بھر کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے، یہ صحت تیری نظر ہے. تو انہوں نے کہا بس اس کے بعد میں ہمیشہ سے بخار میں رہتا ہوں. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. ایک ہی گناہ اصل ہے، سارے گناہ یہاں کے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہیں پہ گناہ نیکی اور جو بھی ہوتا ہے صرف محبت کا محور تلاش کیجیے.